کہ جوانی میں توبہ کر لینا، جوانی میں رجوع اللہ کرنا، یہ پیغمبرانہ شیوا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو جو خون خار بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی بہت پرہیزگار اور شریف ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کچھ کرنے کا بچا نہیں، اب کچھ کرنے کا بچا نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو بندہ بوڑھا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گیا ہے یہ بھی غنیمت ہے۔ پہلے زمانے کے سارے بوڑھے لوگ، جب بوڑھے لوگوں کی پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ اکثریت وہ اللہ کی طرف آ جاتی تھی، لیکن اب یہ ریشو بھی تقریباً 30% رہ گیا کہ فی زمانہ جتنے بوڑھے ہیں ان میں سے تقریباً 30% ہیں کہ جو اللہ کی طرف آ گئے ہیں، 70% اب بھی اسی ڈگر میں لگے ہوئے ہیں جس ڈگر میں انہوں نے جوانی گزاری۔ کیوں کہ ان کو وہ دنیا کی لذتیں ابھی تک اویل کرنی ہے، وہ ابھی تک ان چیزوں کے اندر غرق ہیں، اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں اور ان کے کام دے۔ تو اس لیے جوانی کو کسی طور پر بھی ہلکا نہ جانا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فضل و کرم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندے پر احسان ہے کہ اللہ نے اس کو جوانی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل الشعب العابد الذي تعبد فی صباہ، کہ ایک جوان کی فضیلت، ایک جوان عبادت کرنے والے کی فضیلت کہ جس نے اللہ کی عبادت اپنے بچپن سے ہی کرنا شروع کر دی، علی الشیخ الذی تعبد بعدہ ما کبرت سنہ، اس بندے پر اس کی فضیلت، یعنی ایک ایسا نوجوان جس نے بچپن سے اللہ کی عبادت کی، اس کی فضیلت ایک بوڑھے شخص پر کہ جس نے بڑھاپے کے آنے کے بعد عبادت کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفضل المرسلین علی سائر الناس، اس نوجوان کے جس نے بچپن سے جوانی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھے عبادت گزار پر اس کی فضیلت ایسی فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے کہ جیسی فضیلت انبیاء کی دیگر انسانوں پر ہے۔ یہ فضیلت کا ایک توازن، تناسب، ایک ریشو اللہ نے بیان کیا، اللہ کے حبیب نے۔ کہاں مرسلین اور کہاں عام لوگ، کتنا بڑا گیپ ہے۔ تو یہ فضیلت کا جو اتنا بڑا سلسلہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور جوانی آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عام جو بوڑھا شخص اللہ کے حضور سجدے کر رہا ہے اس کے اور اس کے درمیان فضل کا اتنا بڑا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ تھوڑا فیصلہ ہے، یہ کوئی تھوڑا فاصلہ ہے، یہ کوئی تھوڑا انعام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں سے غافل ہیں، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، خاندان کے بڑے لوگ ہیں، وہ اپنے نوجوانوں سے غافل ہیں، اور یہ غفلت بہت اطمینان بخش غفلت ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہم بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں بھیج دیتے ہیں، یونیورسٹی میں بھیج دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارا اطمینان غفلت کو جنم دیتا ہے۔ ہم ان بچوں کی ایکٹیویٹیز کو نہیں دیکھتے۔ ابھی میٹرک کے پیپر چل رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیے گا، اگر جمعہ ہوا تو آپ یہ ساتھ ہی گورنمنٹ اسکول ہے یہاں نظارہ دیکھ لیجیے گا کہ جیسے ہی آخری پیپر ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان کی اصلیت، ہمارے طالب علم کی اصلیت باہر نکلتی ہے۔ وہ جیسے آخری پیپر نہ ہوا وہ ہندو ہو گیا اور وہ دیوالی ہولی کھیلنے لگ گیا، ایک دوسرے کے اوپر سیاہی، ایک دوسرے
सिक्के के ऊपर कलर, वो उसके कपड़े फाड़ रहा है, वो उसके साथ ये कर रहा है, आने जाने वाले रिक्शे वालों पर, किसी पर, ट्रांसपोर्ट वाले पर वो रंग फेंक रहे हैं।